الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اب بات ہو رہی ہے جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کی، سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گلشن کے مہکتے پھولوں کی، حسنین کریمین کی۔ پہلا شعر سنیے، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، اس شہید بلا شاہ گلگوں کبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ کچھ مشکل الفاظ ہیں، پہلے وہ سمجھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کی شرح کی طرف چلیں گے۔ مجتبیٰ سے مراد ہے پسندیدہ، چنا ہوا۔ سید الاسخیاء سخیوں کے سردار، راکب کہتے ہیں سوار کو اور دوش کہتے ہیں کاندھے کو۔ اللہ اکبر، کس طرف پیارا اشارہ ہے۔ اور اگلے شعر میں جو اعلیٰ حضرت نے، تھوڑا سا مشکل شعر ہے، شاہ کہتے ہیں بادشاہ کو اور گلگوں کہتے ہیں گلاب کے پھول کی طرح سرخ رنگ، قبا یعنی جبہ، اور دشت غربت بے وطنی کا جنگل، مسافرت کا صحرا۔ یہ دونوں شعر الگ الگ شخصیات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ امام اہل سنت کیا لکھتے ہیں، ذرا غور سے سنیے۔ راکب دوش مصطفیٰ جگر گوشائے بطول زہرا سید الاسخیاء ابن علی شیر خدا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراپا عزت و عظمت ہیں، سبحان اللہ۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کاندھوں پر سواری کرنے والے ہیں۔ جی ہاں، راکب دوش مصطفیٰ، یہ منصب کس کو ملا کہ پیارے آقا کے کاندھوں پر سواری کرنے والی ہستی پر لاکھوں سلام ہوں، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاندھے پہ سوار کروا کر جا رہے تھے، تو ایک صحابی آئے اور صحابی نے کہا، حضور، حضرت حسن کو دیکھ کر کہا کہ کیا پیاری آپ کی سواری ہے، یعنی آپ کس پر سوار ہیں ذرا سوچئے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت بھرے الفاظ میں کچھ اس طرح فرمایا، سوار بھی کتنا پیارا ہے، یعنی کیا پیارا تعلق تھا۔ اور نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کرنے والی راکب دوش مصطفیٰ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لاکھوں سلام ہوں۔ اور پھر اگلے شعر میں سبحان اللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا لکھا، ذرا سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ سبحان اللہ، شہزادہ گلگوں کبا شہید کربلا سید الشہداء نواسہ رسول جگر گوشائے بطول دل بند علی المرتضیٰ، سبحان اللہ، شہید راہ محبت و وفا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لاکھوں محبت بھرے سلام، جن پر ظلم کے پہاڑ گرائے گئے مگر وہ صبر و استقامت کا پہاڑ بنے رہے، جس نے اپنے ہی خون کا لباس پہن کر گلگوں کبا یعنی سرخ رنگ خون کا لباس پہن کر اپنی زندگی کی آخری نماز ادا کی اور سجدے کی حالت میں اپنی پیاری جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اللہ اکبر، ان دونوں شہزادوں کی کیا بات ہے۔ اور بہت سارے مقامات پر اعلیٰ حضرت نے اپنے اشعار میں کہیں لکھتے ہیں نا، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل، یعنی ان دو پھولوں کے صدقے قیامت کے دن مجھے بھی پھول کی طرح کر دیجئے۔ اب یہاں پر ان دونوں پر سلام بھیجا جا رہا ہے، ان کی قربانیوں کا اور ان کے اوصاف کا تذکرہ ہے۔ ان اشعار کو دوبارہ سنیے اور حسنین کریمین کی ذات پر جھوم کر سلام پیش کیجئے۔ وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، اس شہید بلا شاہ گلگوں کبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، اس شہید بلا شاہ گلگوں کبا، اس شہید بلا شاہ گلگوں کبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ہماری یوں سمجھیے کہ امہات المومنین کا تذکرہ، ہماری ماؤں کا، پاک ماؤں کا تذکرہ ہے۔ کیا پیارا انداز ہے۔ اہل اسلام کی مادران شفیق،
اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، بنت صدیق آرام جانے نبی اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام۔ پہلے ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں۔ مادران کہتے ہیں، یہ مادر کی جمع ہے، اور مادر کہتے ہیں ماں کو، یعنی ماؤں کا تذکرہ ہے۔ شفیق سے مراد مہربان ہے، بانوان سے مراد خواتین۔ اچھا، اب جو اگلے شعر میں بنت صدیق آرام جانے نبی، حریم براعت سے کیا مراد ہے؟ حریم کہتے ہیں بیوی کو، زوجہ کو، اور براعت کہتے ہیں پاک بازی کو۔ سبحان اللہ۔ پہلے تذکرہ ہو رہا ہے امہات المومنین کا، یعنی مسلمانوں کی مہربان مائیں، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، جن کو قرآن نے اہل ایمان کی مائیں فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری جگہ فرمایا قرآن نے کہ دنیا میں کوئی عورت تمہاری شان کی نہیں ہے، کیونکہ تم میرے محبوب کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک باز بیویاں ہو۔ ان پیکران عفت و طہارت پہ لاکھوں سلام۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رہے تمام کی تمام ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں۔ پیارے آقا کی تمام ازواج ہمارے سر کا تاج، ہماری مائیں ہیں۔ ان کا عزت و احترام ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور پھر سبحان اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ زوجہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی کیا شان بیان کی کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، ان کی صاحبزادی ہیں، اور ہمارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کا آرام ہیں، محبوبائے محبوب رب العالمین ہیں، جن کے بارے میں اللہ عز و جل کی بارگاہ سے ان کی عفت و طہارت اور پاک دامنی کی صفائی نازل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے لاکھوں سلام ان کی بارگاہ میں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش نصیب امہات المومنین میں سے ہیں کہ جو کنواری پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئیں، اور آپ نے پیدا ہوتے ہی اسلامی آغوش پائی، یعنی اسلامی دودھ پیا۔ کیا پیارا جملہ لکھا کتابوں میں، آپ کے والدین، دادا جان، بھائی، بلکہ بھتیجے سب کے سب صحابی ہیں۔ یہ کیسا شاندار گھرانہ ہے، اللہ اکبر۔ اور سورہ نور کی آیت مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ کے طیبہ طاہرہ ہونے کی گواہی دے رہی ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان دونوں اشعار کو پھر سننا ہے اور امہات المومنین کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ہے۔ اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، بنت صدیق آرام جانے نبی اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام۔ اہل اسلام کی مادران شفیق، اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، بنت صدیق آرام جانے نبی، ہاں بنت صدیق آرام جانے نبی اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مبارک سفر جاری ہے، درود و سلام کے گجرے جو ہیں وہ نشاور ہو رہے ہیں۔ اہل بیت اطہار کا تذکرہ میرے امام نے کس پیارے انداز میں کیا۔ اب بات ہوگی عشرہ مبشرہ کی، صحابہ کرام کی، اولیاء کرام کی، اپنی نسبتوں کی۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ساتھ شامل رہیے، ایک اور نیا طرز، ایک اور نئے انداز سے اپنے صلاۃ و سلام کو جاری رکھتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب بات ہو رہی ہے خوبصورت عظیم شخصیات کی، وہ شخصیات جنہوں نے اپنا سب کچھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کیا۔ جی ہاں، بدر و احد کے میدان میں جانثاری کی داستان رقم کرنے والے صحابہ۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، جانثاران بدر و احد پر درود، جانثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ جانثار کہتے ہیں کو جان قربان کرنے والوں کو،
بدر و احد یہ دونوں غزوات کے نام ہیں، غزوہ بدر اور غزوہ احد۔ حق گزاران بیعت سے کیا مراد ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کا حق ادا کرنے والے۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے خوش نصیب ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان پر رحمت رب رحیم کا نزول ہو، اور جنہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا حق ادا کر گئے، راہ خدا میں شہادت کا درجہ پا گئے، ان سب پر لاکھوں سلام ہو۔ احد کی بات کریں تو تاریخ اسلام میں سب سے زیادہ جس میں قربانی کی داستانیں رقم کی گئیں وہ احد کا میدان تھا۔ یہ وہی میدان ہے میٹھے اسلامی بھائیوں جہاں سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور بھی صحابہ کرام شہید ہوئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شہداء احد کو نوازنے کے لیے جایا کرتے اور ان کے مزارات پر جا کر دعا فرمایا کرتے۔ آج اللہ مجھے اور آپ کو بھی بار بار یہ موقع عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، کیا قربانی کی داستانیں ہیں۔ اور اگر بات بدر والوں کی کریں، اللہ اکبر، یہ تو وہ غزوہ تھا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی مدد نازل ہوئی کہ فرشتوں کی فوج آسمان سے ان کی مدد کے لیے نازل ہوئی، اور بدر والوں کی فضیلت الگ سے احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ جی ہاں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے بدری صحابہ افضل المسلمین ہیں، یعنی تمام مسلمانوں سے بہتر ہیں۔ اور جبریل امین نے بڑی پیاری بات عرض کی کہ حضور اسی طرح ہمارے یہاں وہ فرشتے جو بدر میں اہل ایمان کی مدد اور نصرت کے لیے اترے تھے، وہ فرشتے بھی تمام فرشتوں سے افضل ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یہ کیسا مارکا تھا، شرکت کرنے والے مسلمان تمام مسلمانوں سے افضل ہو گئے، اور شرکت کرنے والے فرشتے تمام فرشتوں سے افضل ہو گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کا جذبہ دیکھ کر ان پر توجہ فرمائی ہو، اور ساتھ یہ فرمایا ہو کہ اب تم جو بھی کرو جنت تمہارے لیے پکی ہو گئی۔ اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، بدر والوں میں سے کوئی ایک بھی دوزخ میں نہ جائے گا۔ ان سب کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا پیارے انداز میں سلام پیش کر رہے ہیں۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم بدر و احد کے ان شہداء پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، اس جنگ میں شرکت کرنے والے تمام صحابہ پر رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہمیں بھی ان کی برکتیں نصیب فرمائے۔ اور اگلے شعر میں امام اہل سنت ایک مبارک جماعت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، مژدہ کہتے ہیں خوشخبری کو، اور مبارک جماعت با برکت گروہ۔ وہ کون سے 10 صحابہ تھے؟ سبحان اللہ، یہ وہ صحابہ ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ 10 صحابہ ہیں جن کی زندگی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حیات طیبہ ہی میں ان کو جنت کی بشارت عطا فرما دی، یعنی ان کو دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنا دی گئی۔ اللہ اکبر، اس مبارک جماعت پر اعلیٰ حضرت سلام پیش کر رہے ہیں۔ ان 10 کے مبارک نام بھی سن لیں، اللہ ان سب پر ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ، یعنی یہ 4 تو خلفائے راشدین ہو گئے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں۔ پھر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عظیم ہستیاں، اور 10ویں صحابی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ 10 صحابہ ہیں جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت سے نوازا گیا۔ اعلیٰ حضرت اسی مبارک جماعت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے دونوں اشعار جھوم جھوم کر سنتے ہیں۔ جا نثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ نثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت
رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔